پاکستان بھر میں تھیلسیمیا کے بچوں کو بے لوس بلڈ مہیا کرنے پر نوجوان کو نیشنل ایوارڈ سے نواز دیا گیا۔ یہ بیسیکلی ہم نے 2018 میں سٹارٹ کیا تھا۔ اگر آپ کسی کو 50 دفعہ بلڈ ڈونیٹ کر دیں گے، 50 دفعہ ارینج کر کے دیں گے اور ایک دفعہ آپ ان کو نارمل کیسز میں ارینج نہیں کر کے دیں گے تو آپ نیگیٹیوٹی کا شکار ہو جائیں گے۔ جو معاشرے کے اندر نیگیٹیوٹی پھیلی ہوئی ہے اس کو ہم اگنور کر کے ہم اسی راستے پہ دوبارہ چل پڑتے ہیں۔ جب ہم نے ان کیسز کو دیکھا تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ان بچوں کے لیے آسانی کرتے ہوئے ان کو ریگولر بیسس پہ بلڈ ڈونیٹ کریں۔ چھوٹے علاقوں میں سینٹرز نہیں ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ڈونر کا پیشنٹ کے ساتھ اٹینڈنٹ کے ساتھ کانٹیکٹ کروائیں۔ بعد میں گورنمنٹ آف پنجاب کا پروجیکٹ ہے، وہاں پہ ریجنل بلڈ سینٹرز کی طرف سے ہمیں شیلڈز وغیرہ اور جو ہے سرٹیفکیٹس وغیرہ سے نوازا گیا۔ السلام علیکم، نیو ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں عابد اقبال۔ پاکستان بھر میں تھیلسیمیا کے بچوں کو بے لوس بلڈ مہیا کرنے پر میاں چنو کے نوجوان کو نیشنل ایوارڈ سے نواز دیا گیا۔ یہ انہوں نے کام کب شروع کیا؟ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ سر سب سے پہلے اپنا نام بتائیے گا۔ رانا عظیم اکرم۔ سر یہ بتائیے گا کہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ 26 ایئرس اولڈ۔ چھوٹی سی عمر میں نیشنل ایوارڈ حاصل کر لیا۔ یہ بتائیے گا کہ بلڈ دینے کا کام کس طرح شروع کیا گیا؟ یہ بیسیکلی ہم نے 2018 میں سٹارٹ کیا تھا بلڈ ڈونیشن پہ، اور ہماری جو ہے وہ تب موٹیویشن تھیلیسیمیا نہیں تھی، لیکن جب ہم نے ڈفرینٹ کیسز کو ڈیل کیا تو ہم نے ایک چیز نوٹ کی کہ اگر آپ کسی کو 50 دفعہ بلڈ ڈونیٹ کر دیں گے، 50 دفعہ ارینج کر کے دیں گے اور ایک دفعہ آپ ان کو نارمل کیسز میں ارینج نہیں کر کے دیں گے تو آپ نیگیٹیوٹی کا شکار ہو جائیں گے۔ آپ ان کی نیگیٹیوٹی کو پوری سوسائٹی میں دیکھیں گے کہ وہ کس طرح نیگیٹیوٹی پھیلا رہے ہوتے ہیں۔ تو جب ہم نے ان کیسز کو دیکھا، ان بچوں کو دیکھا، ان کی تکلیف کو محسوس کیا تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس کو اسپیسیفک ایک ڈیزیز کے لیے کام کریں اور ان بچوں کے لیے آسانی کرتے ہوئے ان کو ریگولر بیسس پہ بلڈ ڈونیٹ کریں۔ یہ بتائیے گا کہ خاص تھیلسیمیا کے بچے ہی آپ نے چنے، کوئی ایسا واقعہ، کوئی ایسا مریض سامنے آ گیا ہو جس کے بعد آپ نے یہی چنا ہے کہ خاص جو ہے وہ تھیلسیمیا کے بچہ ہی لینا ہے؟ بیسیکلی ایک فیملی میں جب تھیلیسیمیا میجر کا کوئی پیشنٹ ہوتا ہے تو وہ پوری فیملی جو ہے وہ ایک بہت ہی دردناک قسم کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان بچوں کو 10 سے 15 دن اور 10 سے 15 دن جو ان کے وہ بھی گزرتے ہیں وہ ڈونر ڈھونڈنے میں، ان کی پرابلمس کو دیکھتے ہوئے اور ان کی جو ہے وہ نخرے اٹھاتے ہوئے ڈونرز کے، وہ 15 دن ان کے وہ گزرتے ہیں اور جو پھر اگلے 15 دن ہوتے ہیں وہ پھر انہیں کے اسی طرح ہی گزر جاتے ہیں۔ تو ہم نے جب یہ چیز نوٹ کی کہ ایک فیملی جب وہ تھک جاتی ہے اپنی سرکل میں سے بلڈ ڈونیشن پہ ڈونرز کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے، تو ہماری کوشش یہ ہے کہ جب بھی وہ ہم سے کانٹیکٹ کریں تو ہماری طرف سے کوئی دیر نہ ہو اور کبھی بھی یہ نہ ہو کہ ہم ان کو بلڈ ڈونیٹ نہ کر سکیں۔ تو ہماری یہ کوشش ہے اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے اس کو کوشش کو کامیاب کریں اور ہماری دعاؤں کو قبول کریں، آپ لوگوں کی جو سٹرگلز ہیں ان کو قبول کریں، تو یہ ہماری کوشش کامیاب رہے اور ہم اسی موٹو کے اوپر کام کرتے رہیں۔ بتائیے گا چونکہ پاکستان بھر کے اندر آپ یہ کام کر رہے ہیں، کوئی ایسا واقعہ، کوئی ایسا مریض آپ کے سامنے آ گیا ہو کہ جس پر آپ نے دیکھا ہو کہ واقعی میں جو کام کر رہا ہوں یہ ٹھیک ہے؟ بیسیکلی میں نام تو نہیں لوں گا، لیکن کچھ بچے ہیں ان کے والدین ہیں، جب وہ ان کی تکلیف کو دیکھتے ہیں، اپنی ذلالت کو دیکھتے ہیں، بیسیکلی ذلیل ہونا میں اس لیے کہہ رہا ہوں شاید معیوب لگے، لیکن بیچاروں کو در بدر کی ٹھوکریں کھانی پڑتی ہیں تو وہ اک جاتے ہیں، وہ اتنا اپنے صبر کو چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ یہ الفاظ میں نے اپنے کانوں سے سنے ہیں کہ باپ اپنے بچے کو کہہ رہا ہے کہ یہ مر جائے تاکہ ہمارا یہ جو زندگی عذاب بنی ہوئی ہے اس سے ہمیں چھٹکارا مل جائے۔ تو جب اس طرح کی چیزوں کو دیکھتے ہیں، جب بچوں کی تکلیف کو فیل کرتے ہیں، آئی وی لائن لگتی ہے، بلڈ لگتا ہے ان کو، تو بیچارے صبح سے لے کے شام تک ایک ہی جگہ پہ اسٹل بیٹھے رہتے ہیں، بلڈ جب تک ختم نہیں ہوتا وہ کوئی اپنی ایکٹیویٹی نہیں کر سکتے۔ تو جب یہ چیزیں دیکھتے ہیں تو یہی چیزیں ہماری موٹیویشن بنتی ہیں اور ہم جو معاشرے کے اندر نیگیٹیوٹی پھیلی ہوئی ہے، جو ہمیں نیگیٹیوٹی سننے کو ملتی ہے، اس کو ہم اگنور کر کے ہم اسی راستے پہ دوبارہ چل پڑتے ہیں۔ رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ اس گھر کے اندر ان والدین کے پاس ایک مریض ہوتا ہے، آپ کے پاس پورے پاکستان کے اندر، پورے مختلف شہروں کے اندر مختلف مریض ہیں،
کبھی آپ نہیں اکتائے کہ یار میں کس کام کو لگ گیا ہوں؟ بیسیکلی ڈیموٹیویٹ تو ہو جاتے ہیں لوگوں کی باتیں سن کے، اور جب یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے لینا بھی کچھ نہیں ہے لیکن ہم نے لوگ باتیں بھی سناتے ہیں، اور لوگوں کی پوری کوشش بھی یہی ہوتی ہے کہ یہ چھوڑ ہی جائیں کام. تو جب ہم ان بے بسی کے ان چہروں کو دیکھتے ہیں جو انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم جب بھی بلڈ ڈونیشن کے لیے کال کریں گے یہ ہمیں ارینج کر کے دے دیں گے، تو ہم ڈی موٹیویٹ ہوتے ہوتے پھر موٹیویٹ ہو جاتے ہیں کہ جب بھی ان کو ضرورت پڑے گی وہ بیچارے کہاں جائیں گے. اللہ تعالیٰ ان کے لیے تو آسانی کر ہی دے گا، لیکن وہ بیچارے دوبارہ سے وہی ضلالت اور وہی جو ہے وہ اسٹرگل کرنا شروع ہو جائیں گے. تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم ان نیگیٹیوٹیز کو اور ان جو ہے وہ پروپیگنڈیز کو ہم جو ہے وہ اگنور کر دیتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ کبھی ایسا ہوا ہو کہ رانا عظیم میاں چنو چھوڑ کر میاں چنو سے دوسرے شہر کے اندر ٹریول بھی کیا ہو، ان کو بلڈ بھی مہیا کیا ہو، جب ان کو بلڈ بھی مل گیا ہو انہوں نے کوئی ایسی بات یا ایسا کوئی رویہ آپ کے ساتھ اپنایا ہو کہ آپ نے کہا ہو کہ یہ لاسٹ ہے، اس کے بعد میں نے نہیں کرنا؟ بیسیکلی ایک ڈونر، مجھے ایک سٹوری یاد ہے. ایک ڈونر نے ٹریول کیا ادر سٹی میں، جا کے اس نے بلڈ ڈونیٹ کیا، اور بلڈ جیسے ہی اس نے ڈونیٹ کیا تو اٹینڈنٹ صاحب یہ جا اور وہ جا. اٹینڈنٹ صاحب نے ان سے یہ بھی نہیں پوچھا کہ بھائی آپ نے جانا ہے یا آپ کو ہم جوس پلا دیں یا کوئی چیز آپ کو کھلا دیں. ہم اپنے ڈونرز کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ ان سے کوئی بھی چیز کی ڈیمانڈ نہ کریں، اگر نہیں ہے ہم کر دیں گے، آپ اپنی طرف سے کر لیں. اور یہ جو ایکسپینسز ہوتے ہیں وہ خود بھی افورڈ کرتے ہیں، موسٹلی یہی ہوتا ہے کہ وہ خود افورڈ کرتے ہیں، اور اگر وہ خود افورڈ نہ بھی کریں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ یہ ہو. تو اس طرح کے بہت سارے کیسز ہیں. جب ڈیلیوری کیسز تو یہ بھی ہوتا تھا کہ ہم جب جاتے تھے تو جس کی وائف اس کی ڈیلیوری ہو رہی ہوتی تھی اس بندے کا بھی سیم ہوتا تھا، اور اس کا وہ خود ڈونیٹ نہیں کرتا تھا اور وہ کہتا تھا کہ جی باہر سے ہی ہو جائے تو اچھا ہے. تو ہمارا یہ کہنا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے کوشش کریں خود سے ارینج کرنے کی، اگر نہ ہو بہت زیادہ کوئی ایمرجنسی ہو تب آپ کانٹیکٹ کیا کریں، ادروائز جو ہے وہ آپ کوشش کیا کریں اپنے سرکل سے ارینج کرنے کی. یہ بتائیے گا کہ پاکستان کے کون کون سے شہروں کے اندر کام کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ کتنے بچے آپ کے پاس رجسٹرڈ ہیں؟ میاں چنو کی اگر ہم بات کریں تو میاں چنو میں تقریباً 30 سے 35 بچے جو ہیں وہ رجسٹرڈ ہیں، اور ان کو ریگولر بیسس پہ جب بھی ان کو بلڈ ریکوائرڈ ہوتا ہے ہم پرووائڈ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ بھی باقی جو ادر سٹیز ہیں وہاں پہ تھیلیسیمیا سینٹرز بنے ہوئے ہیں، ہمارے کیمپس وغیرہ ہوتے ہیں. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان بچوں کو ان سینٹرز پہ رجسٹرڈ کروا دیں، اور جب بھی ان کو بلڈ کی شارٹیج ہو تو ہم بلڈ کیمپ لگوا کے ان کی کمی کو بھی پورا کر دیں. تو یہاں پہ چھوٹے علاقوں میں سینٹرز نہیں ہیں، بلڈ بینکس نہیں ہیں، تو ان کے لیے بڑی پرابلمز ہوتی ہیں. تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ڈونر کا پیشنٹ کے ساتھ، اٹینڈنٹ کے ساتھ کانٹیکٹ کروائیں، اور وہ فریش جیسے بھی ان کو پاسبل لگے، جیسے سوٹیبل ہو ان کے لیے، وہ جا کے ان کا فریش بلیڈ کروا کے بچوں کو لگوا لیں. یہ بتائیے گا کہ صرف بلڈ دینا ہی نہیں ہوتا، اوپر سے بہت سارے اور بھی اخراجات ہوتے ہیں، تو ان کو پھر کس طرح مینیج کرتے ہیں؟ بیسیکلی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ مختلف لیب والوں سے ہم نے کہا ہوا ہے کہ یہ جو تھیلیسیمیا کے بچے ہیں ان کو جب بھی آپ نے ان کو بلڈ کی ضرورت پڑے، آپ نے ان کو ایکسپینس جو آپ کے آتے ہیں کراس میچنگ پہ یا بلڈ بیگز پہ تو آپ جو ہے وہ ان سے صرف ایکسپینس لیں، اور جو افورڈیبل ہوتے ہیں وہ ایکسپینس پے کر دیتے ہیں. جو افورڈیبل نہیں ہوتے ان کے لیے، اور اتنا ہی ڈیزرونگ ہو وہ، تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنی طرف سے اس میں کنٹریبیوٹ کریں. بہت سارے لوگ ہیں جو ہمیں کہتے ہیں کہ اس طرح کے کوئی بچے ہوں تو آپ ان کو اکاموڈیٹ کر دیا کریں. تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان کو اس کے جو ایکسپینس ہوتے ہیں وہ بھی نہ لیں. یہ بتائیے گا کہ حال ہی میں آپ کو نیشنل ایوارڈ سے نوازا گیا ہے، تو اس کے علاوہ کون کون سی جگہ پہ آپ کو ملے ہیں ایوارڈ؟ نیشنل ایوارڈ جو ہے وہ پرائم منسٹر ہاؤس کے ساتھ نیشنل لائبریری ایڈیٹوریم ہے وہاں پہ ایک تقریب ہوئی تھی. وہاں پہ گورنمنٹ آفیشلز تھے، ان سے میں نے اپنا ایوارڈ ریسیو کیا. اور اس کے علاوہ الخدمت فاؤنڈیشن یہ پاکستان کے علاوہ پوری دنیا میں اپنا نام رکھتی ہے. لاہور کے اندر ان کے ہیڈ آفس میں ایک تقریب ہوئی، وہاں پہ شیلڈ سے ہماری سوسائٹی کو نوازا گیا. اس کے علاوہ جو خادم پنجاب، گورنمنٹ آف پنجاب کا پروجیکٹ ہے، وہاں پہ ریجنل بلڈ سینٹرز کی طرف سے ہمیں شیلڈز وغیرہ اور جو ہے سرٹیفکیٹس وغیرہ سے نوازا گیا. تو لاسٹ پہ بتائیے گا کہ آگے کیا کرنے کا ارادہ ہے، مزید آگے کیا کرنے جا رہے ہیں؟
بیسیکلی ہماری کوشش تو یہی ہے کہ میاں چنو کو ایک تھیلیسیمیا سینٹر کی ضرورت ہے جہاں پہ بچوں کا فری ٹریٹمنٹ ہو، فری ان کو بلڈ ڈونیشن پہ جو ہے وہ ان کو مشکل نہ ہو. تو کوشش یہی ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے مدد کی اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو انشاءاللہ میاں چنو کے لیے ایک تھیلیسیمیا سینٹر بنانے کا ارادہ ہے تاکہ بچوں کو ٹریول نہ کرنا پڑے، جانا نہ پڑے چیک اپ کے لیے، ٹریٹمنٹ کے لیے، بلڈ ڈونیشن لگوانے کے لیے بلڈ کو. تو ہماری کوشش یہی ہے، باقی اللہ تعالیٰ ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ یہ کام بھی ہو جائے گا انشاءاللہ. بہت شکریہ. ناظرین، میرے ساتھ میاں چنو کے نوجوان رانا عظیم صاحب موجود تھے جو کہ اپنے احوال سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے. ان کا یہ کہنا ہے کہ بہت جلد میاں چنو کے لوگوں کے لیے یہاں پر تھیلیسیمیا سینٹر جو ہے وہ بنا دیا جائے گا جہاں پر تھیلیسیمیا کے جو مریض ہیں، جو بچے ہیں، ان کو تمام تر سہولیات یہاں پر دی جائیں گی. اللہ تعالیٰ ان کی اس کوشش کو قبول و منظور فرمائے اور اس کو مزید جو ہے وہ ان کو آگے ترقی دے. ملیں گے ایک نئی اسٹوری کے ساتھ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ